الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نذير له ولا بشير له ولا معين له وصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقد قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله جعل الحق على قلب عمر ولسانه وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنا أول من تنشق عنه الأرض ثم أبو بكر وعمر ثم أهل البقيع فيحشرون معي ثم انتظر أهل مكة حتى يحشرون بين الحرمين. وعن علي رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم جعل أبا بكر وعمر حجة على من بعدها من الولاية إلى يوم القيامة. صدق الله مولانا العلي العظيم صدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محرم الحرام جو کہ شروع ہونے والا ہے مہینہ، اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے محرم الحرام. اس محرم کے مہینے میں بلکہ پورا مہینہ محرم کا شہادتوں کی داستان ہے، شہادتوں سے بھرا ہوا مہینہ ہے اور محترم احترام والا مہینہ ہے. اس میں یکم محرم الحرام امیر المؤمنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے. پھر 10 محرم نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے. یوں تو جتنے بھی نبی کے صحابہ ہیں سارے برحق ہیں، جنتی ہیں، اور باقی جتنے صحابہ ہیں سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں سارے صحابہ حضور کے مرید ہیں، لیکن فاروق اعظم مراد پیغمبر ہیں. پیغمبر نے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر کر کے حضرت عمر کو مانگا ہے، لیا ہے. تو باقی صحابہ اور حضرت عمر میں یہ فرق ہے کہ عمر کو اللہ تعالیٰ سے حضور نے مانگ مانگ کر لیا ہے، باقی صحابہ خود آئے ہیں. اور عجیب غریب امیر المومنین تھے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. 22 لاکھ میل مربع کے حاکم ہیں
اور یہ ہمارا پاکستان تقریباً 8 لاکھ میل مربع ہے، اور اس سے ڈبل کیا ٹرپل لگا لیں 22 لاکھ میل مربع، اتنا بڑا ملک بنتا ہے۔ صحابہ کرام تشریف فرمائے ہیں، امیر المومنین یہ دعائیں اکثر فرمایا کرتے تھے کہ اللہم انی اسألک شہادتا فی سبیلک، الہ العالمین مجھے مدینے کی موت اور وہ بھی شہادت جیسی عظیم موت عطا فرما۔ اب صحابہ حیران ہوتے تھے کہ مدینے کی موت اور وہ بھی امیر المومنین خود بادشاہ ہوں، بادشاہ کے سامنے کس کی جرت کہ مکھی بھی پر مار سکے۔ چونکہ دعائیں مانگتے تھے اللہم انی اسألک شہادتا فی بلدک، اے اللہ مجھے موت عطا فرمانا شہادت کی، وہ بھی مدینے کی موت چاہیے۔ چونکہ مدینہ منورہ دار الخلافہ تھا، دار الحکومت تھی، دار الحکومت میں تو ہر ایک کو آنے کی اجازت نہیں ہوتی، لیکن اللہ کی شان، اللہ کی قدرت، اللہ تعالیٰ نے شہادت عطا فرمائی امیر المومنین کو۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ میرا پڑوسی بننے کی ہر امتی یہ تمنا کرے کہ میرا پڑوسی مدینے میں بن جائے، جو جنت البقیع میں دفن ہے یا جو دفن ہوں گے قیامت تک، یہ یوں سمجھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوسی ہیں۔ اور پھر میرے آقا نے فرمایا کہ جو میرا پڑوسی بنے گا کل قیامت کے دن میں اسے ہاتھ سے پکڑ کے اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤں۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو اللہ نے طاقت دی ہو، پیسہ دیا ہو، دولت دی ہو کہ وہ مدینے کا رہائشی بن سکے تو ضرور کوشش کرے وہ مدینہ منورہ کا رہائشی اور میرا پڑوسی بن جائے۔ تو امیر المومنین نے یہ دعا کی کہ یا اللہ مجھے شہادت، مدینے کی شہادت چاہیے، موت بھی مدینے کی موت اور شہادت جیسی موت چاہیے۔ اور یہ اس وقت کا زمانہ تھا کہ ایران بھی فتح ہو چکا تھا، ایران پر بھی حضرت عمر کی حکومت تھی، ہر طرف فتوحات کا زمانہ تھا اور حضرت عمر کا عدل عام تھا۔ ایک ابو لؤلؤ فیروز مجوسی نام کا ایک آدمی آتا ہے جو کہ ایران کا تھا اور مذہب کے لحاظ سے مجوسی تھا۔ وہ آ کر مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے شکایت رکھتا ہے کہ میں لوہے کا کام کرتا ہوں اور اچھا فن جانتا ہوں، اچھا کام کر لیتا ہوں، سونار بھی ہوں، میرے پاس یہ بھی فن ہے، لیکن جس مالک کے پاس میں کام کرتا ہوں وہ ٹیکس مجھ سے زیادہ لیتا ہے اور میری اجرت مجھے کم دیتا ہے۔ حضرت عمر کے سامنے جب یہ بات آئی شکایت لے کر، حضرت عمر نے فرمایا چونکہ عدل کا زمانہ تھا اور حضرت عمر سے بڑھ کر عدل کرنے والا کائنات میں پھر کون؟ امیر المومنین نے فرمایا کہ دیکھو بھائی، یہ آپ کے مالک کا حق ہے، میں تو اس کا حق جو ہے دبا نہیں سکتا ہوں، غصب نہیں کر سکتا ہوں۔ ہاں ایسا کر لیں کہ آپ امارت اسلامیہ کے لیے ایک چکی بنا کے دے دیں، وہ ہم حکومت کے کام میں استعمال کیا کریں گے اور اس کے آپ کو اچھے پیسے دے دیں گے۔ لیکن مجوسی جو تھا وہ چونکہ کافر تھا، ایران کا تھا، اس نے دھمکی دی کہ امیر المومنین میں نعوذ باللہ آپ کی ایسی چکی بناؤں گا کہ تاریخ یاد کرے گی۔ سارے صحابہ بیٹھے تھے، حیران ہوئے
کہ یہ بدبخت امیر المومنین کو امیر المومنین کے سامنے قتل کی دھمکی دے رہا ہے۔ صحابہ نے فرمایا امیر المومنین یہ آپ کو قتل کی دھمکی دے کے جا رہا ہے؟ حضرت عمر نے فرمایا ہاں یہ قتل کی دھمکی دے کے جا رہا ہے۔ صحابہ نے فرمایا پھر امیر المومنین آپ ہمیں اجازت دیں، ہم اسے گرفتار کر لیتے ہیں، حکومت بھی ہماری ہے، فوج بھی ہے، ساری چیزیں موجود ہیں، اسے گرفتار کر لیتے ہیں۔ حضرت عمر کا عدل و انصاف دیکھیں، فرمایا نہیں، شریعت کا یہ حکم ہے جب تک مجرم جو ہے جرم نہ کر لے اس وقت تک اسے سزا نہیں دی جا سکتی۔ جب تک اپنے جرم نہ کر لے اس وقت تک اسے گرفتار نہیں کر سکتے۔ یہ ابو لؤلؤ فیروز مجوسی وہاں سے چلا گیا، بات آئی گئی ہوگی۔ اس کے بعد فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ جمعے کا دن تھا، رات کو ایک خواب دیکھتے ہیں، خواب کے اندر زیارت ہوتی ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت ہوتی ہے۔ صحابہ کرام میں 1.25 لاکھ صحابہ میں 4 صحابہ ایسے ہیں جن کی عمر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کے ساتھ بالکل برابر عمر اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر بھی 63 برس تھی، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر بھی 63 برس کی عمر میں وفات پا گئی، اور اس طرح حضرت علی کی عمر بھی 63 برس، حضرت عمر کی عمر بھی 63 برس تھی دنیا سے جب رخصت ہوئی۔ تو 4 صحابہ کو یہ نسبت حاصل ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عمر تھی ان کی عمر بھی یہی ہے، اور اسی عمر میں دنیا سے رخصت ہوئی۔ تو خواب میں حضرت عمر نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 63 برس میری عمر ہو چکی ہے جو آپ کی عمر تھی، عمر نبوی پوری ہو چکی ہے، اب جی چاہتا ہے، دور دور تک حکومت پھیل چکی ہے اور فتوحات حاصل ہو چکے ہیں، اب جسم میں وہ جان نہیں جو پہلے تھی کہ حکومت کنٹرول کرتا تھا، طاقت تھی، ہمت تھی، اب وہ نہیں رہی۔ اب میرا جی چاہتا ہے کہ میں دنیا سے چلا جاؤں اور آپ کے پاس آ جاؤں، چونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت کا یقین تو اسی وقت ہو گیا تھا جب حضرت عمر، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ پر کھڑے تھے، پہاڑ ہلنے لگا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اثبت یا احد فإنما علیک نبی وصدیق وشہیدان۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احد پہاڑ رک جا، ٹھہر جا، تو کیوں ہلتا ہے؟ تیرے اوپر فإنما علیک نبی، تیرے اوپر تو ایک نبی ہے، وصدیق اور ایک صدیق ہے، وشہیدان اور 2 شہید ہیں۔ ظاہر سی بات ہے حضرت عمر تھے، حضرت صدیق اکبر تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے، تو صدیق تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 شہید ہیں آپ کے اوپر۔ تو احد پہاڑ رک گیا، تو جب یہ جملہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اسی وقت مجھے جو ہے شہادت کا یقین ہو گیا تھا کہ مجھے شہادت ملے گی، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے جب ایک مرتبہ سن لیا تھا تو اسی وقت یہ یقین ہو گیا تھا کہ اب میری شہادت پکی ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ ترتیب تھی کہ فجر کی نماز لمبی پڑھاتے تھے، اتنی لمبی فرماتے تھے کہ روشنی پھیل جاتی تھی، پھر حضرت عمر فجر کی نماز مکمل فرماتے تھے، اور نماز شروع کرانے سے پہلے مصلی پہ حضرت عمر خود کھڑے ہو جاتے تھے، صفیں خود ٹھیک کرواتے تھے کہ بھائی مل مل کر کھڑے ہوں، درمیان میں خالی جگہ نہ رہے، پاؤں پھیلا کے کھڑے نہ ہوں، ملا کے کھڑے ہوں، یہ ترتیب حضرت عمر خود ٹھیک فرمایا کرتے تھے۔ تو فجر کی نماز شروع فرمائی، اسی نماز میں
فیروز مجوسی وہ آ گیا خنجر لے کر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز میں اس نے حملہ کیا۔ حملے کے اس نے اتنے وار کیے کہ حضرت عمر سر سے لے کر پاؤں تک زخمی ہو گئے، خون اتنا بہہ رہا تھا کہ پورے خون میں لت پت، اور مصلی پیغمبر جو ہے وہ پورا بھر چکا تھا، مسجد نبوی، اور تقریباً مسجد نبوی پوری فجر کی نماز میں بھری ہوئی تھی صحابہ اکرام سے، پوری اندر باہر پوری مسجد فل تھی، اور صحابہ اکرام مل مل کر کھڑے ہوئے تھے، درمیان سے نکلنے کے لیے راستہ بھی نہیں تھا۔ اب مجوسی جو قاتل تھا بھاگنے کے لیے جب اس نے پیچھے بھاگنے لگا تو اس بھاگنے کے دوران اس نے ایک نہیں تقریباً 19 صحابہ اکرام کو اور شہید کیا اپنا راستہ بنانے کے لیے، اور کئی صحابہ زخمی ہو گئے۔ لیکن صحابہ اکرام نے نماز نہیں توڑی، نماز پھر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے۔ امیر المومنین کی لاش رکھی ہوئی ہے، لیکن پہلے حضرت عبد الرحمن بن عوف آگے بڑھے، نماز پوری کرائی، سلام پھیرا۔ اب یہ جو قاتل تھا یہ پیچھے بھاگتے ہوئے جب یہ صحابہ اکرام نے راستہ نہیں دیا، آخری صف تک پہنچا یہ قاتل۔ اس کے پاس جو خنجر تھا یہ تیز قسم کا خنجر تھا، اور اس وقت اس نے ایک کمبل لیا ہوا تھا۔ اس نے اس ڈر اور خوف کے ساتھ کہ مجھے گرفتار نہ کر لے، جیسے آخری صف میں پہنچا تو صحابہ کرام گرفتار کرنے لگے، چونکہ کمبل لپیٹا ہوا تھا اسی خنجر سے جس نے حضرت عمر کو شہید کیا تھا، جس خنجر سے اس بدبخت نے اس ڈر اور خوف کی وجہ سے اپنے آپ کو کمبل کے اندر ہی اسی خنجر کے ساتھ وار کر کے اپنے آپ کو ختم کر لیا، خودکشی کر لی۔ اور یہ بدبخت وہی اپنے آپ موت جہنم واصل ہو گیا، وہی مرتد جو ہے مارا گیا۔ اب جب صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز توڑی نہیں، 19 صحابہ شہید ہو گئے، کئی صحابہ زخمی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کو اٹھایا نہیں گیا، نماز پوری کی، پھر اس کے بعد اٹھایا۔ اب جب آخری وقت تھا، چونکہ یہی زخم حضرت عمر کی ٹھیک نہیں ہوئی کئی دن تک، پھر کئی دن کے بعد حضرت عمر شہید ہو گئے، اور اپنے بیٹے سے فرمایا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میری قبر بنے۔ انصاف کا زمانہ تھا، بیٹے کو بھیجا کہ جاؤ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت لے کر آؤ کہ اگر، چونکہ مجھے معلوم ہے کہ یہ جگہ انہوں نے اپنے لیے رکھی ہوئی ہے، لیکن عمر یہ چاہتا ہے کہ میں نبی کے ساتھ میری جو ہے جگہ بن جائے۔ میرے دوستو، آج کا مسلمان اگر کوئی صدقہ کرتا ہے تو اس نیت سے کہ اس کا بدلہ مجھے دنیا میں بھی ملے گا، آخرت میں بھی ملے گا، لیکن ایک صدقہ ایسا ہے کہ اس کا متبادل کوئی نہیں ہے۔ ام المؤمنین نے ایسا صدقہ فرمایا، ایسی قربانی دی کہ جس کی مثال دنیا میں نہیں ملتی، اور اپنے بیٹے کو بھیجا کہ فرمایا کہ جاؤ ام المؤمنین اماں سے یہ کہہ دینا کہ امیر المؤمنین کہہ کر نام لے کے، یہ نہیں کہنا کہ امیر المؤمنین نے کہا کہ آپ کا ایک غلام، آپ کا ایک بیٹا یہ اجازت مانگ رہا ہے۔ اماں نے فرمایا کہ اگر کوئی اور ہوتا تو میں اجازت نہ دیتی، امیر المؤمنین ہے، میں منع بھی نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے یہ جگہ میں نے اپنے لیے رکھی تھی، لیکن میں حضرت عمر کو دیتی ہوں کہ وہ اس پر آرام فرما لیں۔ جب بیٹا واپس آیا اجازت لے کر، حضرت عمر بیماری کی وجہ سے لیٹے ہوئے تھے، اٹھ نہیں سک رہے تھے۔ ادب دیکھیں، ادب کا یہ عالم تھا۔ فرمایا بیٹا رک جاؤ، پہلے مجھے اٹھاؤ بٹھاؤ، یہ بے ادبی ہے کہ میں ماں کا جواب لیٹا لیٹا سنوں، مجھے پہلے اٹھا کے بٹھاؤ، پھر مجھے بتاؤ کہ اماں نے کیا فرمایا ہے۔ جب اٹھا کے بٹھایا، پھر بیٹے نے بتایا کہ
امیر المومنین اماں نے اجازت دے دی ہے کہ ٹھیک ہے کہ حضرت عمر کی کا روزہ یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بن جائے۔ عدل دیکھے، انصاف دیکھے، پھر بھی فرمایا بیٹا نہیں، جب میرا انتقال ہو جائے، انتقال کے بعد پھر میرا جنازہ لے جانا، اماں کے گیٹ کے باہر رکھ دینا، کہہ دینا، تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ امیر المومنین تھا، اس کا روب دبدبہ تھا، اس وجہ سے اماں نے اجازت دے دی۔ جنازہ رکھ دینا اور کہہ دینا کہ اماں سر چھپائے کفن میں عمر حاضر ہے، اگر اجازت ہوگی تو ٹھیک ہے دفن ہو جائے گا، نہیں تو جا کے جنت البقیع میں دفن کر دینا۔ جب حضرت عمر کا جنازہ لایا گیا، باہر رکھا گیا، رکھنے کے بعد جو ہے ام المومنین نے فرمایا کہ بالکل لے جاؤ اسے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دفنا دو۔ تو میرے دوستو، دنیا میں صحابہ کرام نے عدل کر کے دکھایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور صحابہ کرام کا ہم سب کو اللہ تعالیٰ پکا سچا عاشق اور غلام بنائے۔ جو کچھ کہا گیا سنا گیا، اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔